اسپیشل پاور آف اٹارنی تارکین وطن دنیا کے کسی بھی جب ملک میں مقیم ہوتے ہیں تو پاکستان میں اگر کوئی ٹرانزیکشن موویبل یا اموویبل پراپرٹی کے سلسلے میں وہ ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی بھیجتے ہیں پاکستان میں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی ہمارا جو سسٹم ہے ایکسائز کا اس میں گاڑی کی بایو میٹرک لازم ہے. اب سیلر یا بائر اگر وہ پاکستان سے باہر ہے اور اس کی گاڑی پاکستان میں ہے اور اسے بیچنا یا خریدنا چاہتا ہے تو یہ ایک کیس محمد نعمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لے کر آئے تھے. تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ ان سے میں تفصیل یعنی کہ جو آدمی باہر ہے وہ ایمبیسی میں کیا لے کر جائے گا, اس کا پروسیجر ڈے فرسٹ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے. سر آپ نے بہت سارے لوگ ہیں جو پاور آف اٹارنی انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا لیکن انہیں اس طریقے کا نہیں پتا ہوگا, تو آپ فارچونیٹلی آج ہمارے آفس میں آ گئے. تو آپ نے سر یہ بتانا ہے کہ اور اس انداز میں بتانا ہے کہ اس کو پروگرام سننے کے بعد کوئی حاجت رہ نہ جائے اس آدمی کو ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے تفصیلاً بیان کرنا ہے. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرا ایک یہ کیس ٹرانسفر کا آیا تھا. اس میں تھوڑا سا ایشو تھا کہ جو اس کے آنر ہیں وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں. جی. تو میں یہ کیس لے کے آیا تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ دفتر کے تمام جو آفیسرز ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. بہت شکریہ. تو پراپرٹی کا دو قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, اموویبل اور موویبل. ہمارا آج کا جو یہ کنسرن ہے یہ موویبل پراپرٹیز کے ریگارڈنگ ہے. جی. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے نام گاڑیاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ باہر کے ملک کسی روزگار کے سلسلہ میں مقیم ہوتے ہیں یا ان کی کوئی وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہوتی ہے یا کسی بھی ایشو کے سلسلے میں وہ باہر ریزیڈنس ان کی ہوتی ہے. ایک پاور آف اٹارنی جو ہے اس کی نوعیت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسپیشل پاور آف اٹارنی. اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے کسی خاص چیز کے لیے ہم نے کسی اپنا کوئی ہم نے نمائندہ اٹارنی مقرر کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بہاف پہ جو ریکوائرمنٹ ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی وہ اسے فلفل کر سکے. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم صرف گاڑیوں کا یہاں پہ ذکر کریں گے کہ جیسا کہ کوئی مالک باہر ہے, اس کی گاڑی پاکستان میں ہے اور وہ گاڑی سیل کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں وہ تمام جو اس کا بایو ڈیٹا ہے گاڑی کا, اس کے تمام جو انجن نمبر, چیسس نمبر, اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہ ساری چیزیں ایک پیپر پہ ایپلیکیشن کی جی ٹرم پہ وہ لے کے ایمبیسی میں جائے گا. اس کے اوپر ٹائٹل اس کا اسپیشل پاور اٹارنی ہوگا, اس کے ساتھ 2 وٹنس ہوں گے, 2 اس کے گواہ وہاں پہ ہوں گے باہر. جی وہ ساتھ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ وہ جو ہمارا کونسلیٹ ہوگا وہاں پہ جا کے وہ اسے سبمٹ کرے گا اور وہاں پہ ان کی موجودگی میں اپنے تھمب امپریشن اور سائن ایگزیکیوٹ کرے گا. صحیح. اور انہی گواہان اور اسی ایگزیکیوٹنٹ کی موجودگی میں جو ہمارے وہاں پہ کونسلیٹ ہوں گے وہ ان کی موجودگی میں اسے آتھورائز کریں گے اور اس پیپر کو ویلڈ کریں گے. اس کے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی پیپر کی ویلیڈیٹی کیسے ہم نے معلوم کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. صحیح. اس میں جو بھی کونسلیٹ ہے وہاں سے وہ بذریعہ ای میل وہ پیپر یہاں پہ فارن افیئر میں میل کر دے گا. صحیح. اور جو کیا کہتے ہیں میل کرنے کے بعد جب وہ پیپر آپ کو یہاں پہ ریسیو ہو جائے گا تھرو کوریئر آ جائے یا کوئی بندہ اسے لے کے وہاں سے. نعمان صاحب یہاں یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ ایمبیسی نے اسے میل کر دیا, میل کس کے ایڈریس پہ کرے گا؟ فارن افیئر میں کرے گا جی. ای میل کرے گا جی. فارن افیئر آفس جو ہے جی فارن افیئر آفس وہاں پہ میل ہو گیا جی. اب وہ فارن افیئر آفس جو ہے وہ انٹیمیٹ کرے گا یہاں کی کنسرن کو یا نہیں؟ ہاں
وہ یہاں پہ جب یہ ہمیں پیپر ریسیو ہو جائے گا. نہیں پیپر کیسے ریسیو ہوا؟ وہ ہمیں امبیسی نے وہاں پہ آتھورائز کر کے اس بندے کو پیپر واپس کر دیا. اس کی ایک کاپی جو ہے سکین کر کے وہ انہوں نے بذریعہ ای میل ٹھیک ہے جی پاکستان میں فارن افیئر کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے میل کر دیا. ایپلیکینٹ کو ایک ہارڈ کاپی انہوں نے دی. ہارڈ کاپی اصل اوریجنل جو ہے یہ والی جی اوریجنل کاپی وہ ایپلیکینٹ کے پاس ہوگی. صحیح. ایپلیکینٹ اسے بذریعہ کیا کہتے ہیں میل یا کسی جاننے والے کے ہاتھ بھجوا سکتا ہے. جب وہ ریسیو ہو جائے گی کاپی جو اس کا پاور آف اٹارنی جس بندے کو دیا گیا ہے وہ فارن افیئر کے آفس جائے گا کیونکہ اس کی لمٹ 120 ڈیز ہوتی ہے. جنرل پاور آف اٹارنی ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے اس کی ایکسپائری 120 ڈیز ہوتی ہے. آپ نے ود ان 120 ڈیز یہ جو فارن افیئر کے آفس جانا ہے وہاں پہ جا کے وہ آپ نے اپنا ڈاکومنٹ ٹوکن لے کے وہاں پہ جمع کروا دینا ہے اور وہ آفٹر بریک جو ہے میرا خیال آج کل تو وہ 2 بجے کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ آپ سے ڈاکومنٹ اصل لے لیتے ہیں اور اسے اپنے وہاں پہ ویریفائی کرتے ہیں جو ان کے پاس میلز آئی ہوتی ہیں ای میلز آئی ہوتی ہیں ان سے ویریفائی کر کے وہ اس پہ اگر وہ ویریفائی ہو جائے تو اس پہ ایک اپنے آفس کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں جس پہ پاسپورٹ بھی درج ہوتا ہے. جنرل پاور آف اٹارنی پہ ایک بار کوڈ بھی درج ہوتا ہے اور وہ اسے ویریفائی کر کے آتھورائز کر دیتے ہیں کہ یہ اب قابل استعمال ہو گیا ہے. اگر یہ فارن افیئر اسے ویریفائی نہیں کرتا تو وہ جو کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ ہے وہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی. تو نعمان صاحب یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ایک ایپلیکینٹ فورن اپنا ایمبیسی میں وہاں پہ ہمارے کونسلیٹ میں گیا اس نے اپلائی کر دیا تو یہ کوئی اندازاً اس میں 2 دن 4 دن 5 دن کتنا وقت لگتا ہے اور اس کی کوئی فی بھی ہے؟ جی یہ اس میں بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں ایک جو ٹائم لمٹ ہے وہ تو ان کی ٹائم لمٹ سیم ڈے میں بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں تو سیم ڈے میں وہ آپ کے بیان لے کے اسے صرف انہوں نے آتھورائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ان وٹنس کی موجودگی میں کوئی اپنا ڈاکومنٹ کا یہ بذریعہ ڈاکومنٹ اپنی کسی پراپرٹی کا کوئی اٹارنی مقرر کر رہا ہے. یہ جنرل پاور اٹارنی بھی ہو سکتا ہے اور اسپیسیفک پاور اٹارنی بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ان کی فیس ہے وہ اس میں بہت نامینل سی جو ہوتی ہے ادھر وہ آپ نے ادھر ہی پے کرنی ہے. یہاں پہ جو آپ کے آ کے جب ادھر فارن افیئر میں آپ نے کرنی ہے وہ ایک اور ٹکٹوں کی صورت میں وہ آپ نے فی پے کرنی ہوتی ہے. وہ اس کے بیک سائڈ پہ اس کی ٹکٹس لگتی ہیں. جی یہ ٹکٹ جی یہی ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ پھر آپ اپنا متعلقہ دفتر میں اپنا ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے اور جو بھی آپ کا وہ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں لے کے جانا ہے جہاں پہ بھی آپ کو اسپیشل پاور آف اٹارنی یا جنرل پاور آف اٹارنی ہے وہ اسے وہاں سے ویریفائی کریں گے. اس میں ایک لاسٹ میری گزارش یہ ہے ذریعہ ویڈیو کہ اگر ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اگر ابراڈ میں رہ رہے ہیں ظاہری بات ہے روزگار کے سلسلہ میں رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ ان کے آئی ڈی کارڈز بھی بنتے ہیں وہاں پہ ان کے پاسپورٹ بھی بن سکتے ہیں. اگر نادرا یہ بایو میٹرک کی سہولت ہی انہیں وہاں پہ بھی پرووائڈ کر دی جائے تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور بڑا ہمارا نیٹ اینڈ کلین سسٹم ہو جائے گا. یہ میری ذریعہ ریکویسٹ ہے افسران بالا سے کیونکہ کوئی اس طرح کا سسٹم لگائیں کہ ہمیں بایو میٹرک کی جو اپنے ہمارے ابراڈ میں ہمارے سٹیزن رہتے ہیں انہیں بھی وہ سہولت وہیں پہ جیسے آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے پاسپورٹ بن جاتا ہے بایو میٹرک کی سہولت بھی انہیں ہونی چاہیے وہاں. تھینک یو. لیں انسپیکٹر تبریز کنسرن انسپیکٹر ہیں یہ کیس آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر یہ کیس میری نظر سے گزرا ہے. نعمان کسانہ صاحب میرے پاس یہ کیس لے کے آئے تھے. جی بہت سا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے آپ کو بریف کیا ہے. ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جی بالکل میں آپ سے گزارش بھی یہی کرنا چاہتا تھا. انہوں نے تو اپنا جو پارٹ تھا وہ پلے کر دیا یہ سب کچھ لے کے آگے. اب ہمارے اگلی جو ہماری اس پہ ہے ہم نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ کیا ہیں اور ہماری جو ویریفیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں یہ آپ نے ڈیٹیل سے بتانا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی اپلیکینٹ ہمارے پاس آگے سبمٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اب اپلیکینٹ آن بہاف آف پرچیزر بھی کروا سکتا ہے اور سیلر بھی کروا سکتا ہے. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ گاڑی بیچنے والا باہر کے ملک مقیم ہے, گاڑی خریدنے والا باہر کے ملک میں مقیم ہو سکتا ہے. صحیح. یہ دو آپشن دونوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اویل کروائی ہیں. بالکل صحیح. ہمارے پاس جب پاور آف اٹارنی آ جانا ہے ہمارے, اس کے بعد ہمارا اپنا دفتر کا پروسیجر سٹارٹ ہو جانا ہے تاکہ ہم لوگ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کر سکیں. بالکل صحیح. اس سلسلے کے اندر ہم لوگ کچھ سٹیپس ہیں, کچھ جو روٹین میں بھی ہم لیتے ہیں اور تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے بھی ہم لے سکتے ہیں. جی وہ سٹیپ کون سے ہیں؟ جی اپلیکینٹ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس کو ویریفائی کس طرح کروانا ہے. جی بالکل. منسٹری آف فارن افیئرس موفا یہ ایک ویب سائٹ ہے جی. جیسے کہ نعمان صاحب نے بتایا کہ آپ کو ایک پاسپورٹ ڈلیور کیا جاتا ہے. جی موفا کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے وہ پاس کوڈ یا بار کوڈ وہ آپ نے وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے, تو آپ کی پاور آف اٹارنی کی ڈیٹیل وہاں پہ آ جائے گی کہ کس کنٹری سے آیا گیا ہے اور یہ اپرووڈ ہے یا انڈر پروسیس کیٹیگری کے اندر اسٹینڈ کر رہا ہے. زبردست. جب موفا سے آپ نے اس کو ویریفائی کر لیا جی تو آپ کی ویریفیکیشن وہاں پہ ڈن ہو جاتی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایک اسٹیپ اور بھی آگے جانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کنسرن بندے کو ویڈیو کال کے اوپر انٹرلنک کر لیتے ہیں. اچھا. جیسا کہ اس کیس کے اندر عمران رمضان صاحب حیات صاحب جو ہیں وہ مقیم تھے جی سعودی عربیہ کے اندر. ہم نے ان کو واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ انٹرلنک کیا, ان کو ویڈیو ریکارڈ کی تاکہ ہمارے پاس ایک پروف بھی رہ جائے کہ یہ بندہ باہر ملک مقیم تھا اور یہ بندہ زندہ حیات تھا جی, اور اس نے اپنی پاور آف اٹارنی جو ہے وہ یہ ہم اپنی انٹائر سیٹسفیکشن کے لیے یہ ہم اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ویسے جب پاور آف اٹارنی آپ کو موفا کی ویب سائٹ کے اوپر جب وہاں سے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ اپنا پروسیجر مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویریفیکیشن کے بعد جو کنسرنڈ ایم آر اے موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ ایک اسپیکنگ آرڈر ایشو کرتی ہے کنسرنڈ انسپیکٹر کو, اینڈ اوور آل ان میں یہ نومینیٹ کرتی ہے پاور آف اٹارنی کے بہاف کے اوپر کہ فلاں بندے کو نومینیٹ کیا گیا ہے. اس کا ایک پروسیس کہتے ہیں اے ڈی آر, اس کو کہتے ہیں ایڈ ریپریزنٹیٹیو یا آلٹرنیٹ ریپریزنٹیٹیو. اس کے دونوں ٹرمز یوز ہو رہے ہیں. اس اسپیکنگ آرڈر کے تھرو ہم لوگ سسٹم کے اندر جو رجسٹرڈ آنر ہوتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ جو پاور آف اٹارنی کے اوپر آتھرائز پرسن ہوتا ہے اس کے ساتھ سویپ کر دیتے ہیں. وہ پھر بندہ وہ بایو میٹرک اس سیلر یا پرچیزر کے بہاف کے اوپر جو آتھرائز پرسن ہے وہ اپنی بایو میٹرک کنڈکٹ کرواتا ہے. جی یہ جی پروسیجر ہے جی اس کا پاور آف اٹارنی کا, جو سر نے نعمان صاحب نے بڑا تفصیل سے بتا دیا. جی اچھا, اب جن احباب کو جن کے نالج میں ابھی تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاور آف اٹارنی باہر سے کس طرح بھیجیں گے, اور جب بھیجیں گے تو اس کے بعد وہ کہاں پہ جائے گی فارن افیئر میں, اس کا کیا پروسیجر ہوگا, اور جب آپ وہاں سے ویریفائی کروا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن اگر آپ کے پاس نہیں تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے تو پھر آپ نے یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.